Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Aboli Missionary, Wise number 579. Calgary, 8th of November 1998. My lecture to seniors on the subject of spiritualism and the human health. अगरचे ये वाइज नहीं है, लेकिन हर अच्छी नसीहत वाइज में आती है। तो मैं कुछ बोलूं उसके पहले शाकिर को याद करें और मैं अर्ज करता हूँ हम सलवात पढ़े। गिनान बोलने वालों ने और अली की शान में कसीदा पढ़ के इमाम की मोहब्बत को जगा दिया कि शमस का वो गिनान के अब तेरी मोहब्बत लागी। आज के इस समय के अंदर एक अच्छा पाठ उसमें आ गया कि जवानी दीवानी कुछ न निभेगी, जियो नदियों का नीर चला। यानी इंसान की जो जवानी है, जब इंसान जवान होता है तो उसकी मस्ती में रहता है। जवानी एक बेहोशी है। उस वक्त उसको आइंदा आने वाली चीजों का कुछ भी ख्याल नहीं होता। जिस तरह शराब की मस्ती है, ऐसा जवानी की मस्ती है। और वो मस्ती टूटती है जब इंसान को बुढ़ापा आता है, कमजोरी आ गई, खाऊं खाऊं करता है, नींद आती नहीं, चलते चलते थक जाता है, खाना चाहता है मगर खा नहीं सकता, ज्यादा खा लेता है तो बीमार होता है। वो तमाम चीजें जो जवानी की थी इस तरह उड़ गई कि जैसे पेट्रोल हवा में उड़ जाता है। अगर आदमी को खुदा ताला ने जो अक्ल दी हुई है उसका वो यूज करे और जवानी के अंदर अगर वो खुश नसीब है और मजहब के अंदर जो आ जावे तो बहुत सी चीजें उसको पता लगती हैं। बुढ़ापे की जितनी बीमारियां हैं, मैं अपने इस वक्त 80 बरस की उम्र में हूं और मेरी जिंदगी के जितने भी वहम निकले उसमें से कोई चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। बुढ़ापे की जितनी कमजोरियां और बीमारियां हैं, एक्चुअली वो जवानी में की हुई गलतियों की वजह से आती है और खास तौर पे 40 और 50 बरस की उम्र में वो जाहिर होती हैं। 12-14 साल की उम्र से जीभ जो है ना वो बिगड़ जाती है। तीखा, मरच, मसाला, खूब नमक, खट्टी चीजें खाता जावे, इधर से पसीना निकले, इधर से पसीना निकले और खाता जावे। अच्छा बच्चू खा ले तो फिर क्या होता है? मर्चे मसाला खाने वाले आदमी की सबसे पहले चीज जो बिगड़ती है तो उसके आंतड़े बिगड़ते हैं। मोहम्मद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अल-क़ब्ज़ुन उम्मुल अमराज़। जो कब्ज है, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, नबी फरमाते हैं कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो तमाम बीमारियों की माँ है। ये जो बॉयलर खुदा ताला ने हमारे साथ रखा है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो पेट है। और पेट को आंगन के अंदर जिस तरह से आदमी नाचते हैं, इस तरह से नचाने वाली हमारी जीभ है,
स्वाद, तो पेट खराब हो जाता है। कई आदमियों की आदत है जल्दी जल्दी खाते हैं, कम से कम एक लुकमा मुंह में डालो, 40-50 दफा उसको जरूर चबाओ, और अगर नहीं चबाओगे तो पेट चबाएगा, तो फिर जीभ का काम, दांतों का काम पेट के ऊपर आ पड़ा, तो पेट बिगड़ गया, कब्ज हो जाएगी, पेट की बीमारियां हो जाएंगी, पेट का अल्सर हो जाएगा, हजम शक्ति खराब हो जाएगी, बहुत सी चीजें खा नहीं सकेगा। और तंदुरुस्ती के लिए ये पहला उसूल है कि आप आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा के खाओ। बुढ़ापा बुरी चीज नहीं, लेकिन अगर हमने जवानी में ध्यान रखा होवे तो बुढ़ापा आसान हो जाता है। बुढ़ापे के दुख जो हैं उनकी शुरुआत जवानी में लगती है। खाने पीने का ध्यान करो। मैं जमात खानों में कहीं भी जाऊं, नादी के पास पे जरूर जाता हूं, नादी लेने के लिए नहीं, ये देखने के लिए कि यहाँ की जमात के अंदर खाने पीने की क्या आदत है, और मुझे पता लगता है कि इस जमात के अंदर क्या क्या बीमारियां होनी चाहिए। नादी के पाठ के ऊपर से पता लगता है। घी, तेल, मसाला, तली हुई चीजें, तीखी चीजें, ये बीमारी के घर है। कितने फरमान किए इमाम सुल्तान मोहम्मद शाहज़ादार ने। मुझे याद है, आप में से जो अफ्रीका के लोग हैं जिनकी उम्र 50 के ऊपर है उनको याद होगा, 1945 में इमाम ने एक तालिका भेजा, उसके अंदर खाने पीने की चीजें थी, और हुक्म किया कि एवरी फ्राइडे 7 इयर्स तक, 7 बरस वो फरमान पढ़ा जाए, तालिका पढ़ा जाए, और हर फ्राइडे को वो तालिका पढ़ा जाता था कि जिसके अंदर इमाम ने फरमाया सुबह कच्ची पपई खाओ और दोपहर के बाद, खाने के बाद पकी हुई पपई खाओ, दूध और छाछ पियो, गाजर का रस पियो, गाजर खाओ, वीक में एक दफा बकरे की कलेजी बॉईल करके खाओ, भाजी बकाला फ्रूट खाओ, गोश्त के लिए मना किया, वीक में एक आध दफा मच्छी खाया करो। ये सारा फरमान जमात को 7 बरस तक, यानी 350 दफा ज्यादा वो फरमान पढ़ा गया। बहुत से लोगों ने अमल किया, फायदा उठाया। मेरा एक दोस्त था, दारुसलाम के अंदर बोहरा था, मालदार शख्स थे, करीम जी फैमिली का आदमी था। एक दफा कुछ बैठे थे और ऐसी बातें निकली तो मुझे कहने लगा कि आपके जमात खाने में ये एक फरमान पढ़ा जाता है, क्या मैं वो ले सकता हूँ? मैं बोला हाँ, क्यों नहीं, उसमें तो खाने पीने की चीज है। उसको जो खाने पीने की चीजें थी वो उसको मैंने लिख दी। 1 बरस के बाद मुझे कहता है कि मेरे बदन की तमाम बीमारियां चली गई, क्योंकि जो खाना पीना है वो हमारे बदन का फ्यूल है। आप नई गाड़ी लो और रेगुलर आपने उसमें गैसोलीन डाला तो वो जल्दी बिगड़ जाए, लेकिन आप जो आला किस्म का, यानी कि 97 डिग्री का जो गैसोलीन है वो डालो तो गाड़ी अच्छी रहेगी। ऐसा ही हमारा बदन है। हमारे गिनानों के अंदर भी खाने पीने के बहुत से इशारे हैं। ये रस्म कभी नवाब कहते हैं कि मद यानी शराब और मांस यानी गोश्त न खाओ। 11 साल की उम्र में पीर हसन कबीर दिन ने अनंत अखाड़ा लिखना शुरू किया, जो कि उसके पहले लिखना शुरू किया लेकिन कंप्लीट किया। गुरु हसन कबीर दिन 111 बरस की जिंदगी पाई, 111 years, 100 बरस तक पीर हसन कबीर दिन ने कभी गोश्त नहीं खाया, गोश्त नहीं खाते थे। मैंने भी आज 15 साल हुए गोश्त छोड़ दिया और मुझे उससे बहुत फायदे हुए। इधर बहुत से डॉक्टर्स बैठे हुए हैं,
ان لوگوں کو پوچھو، حالانکہ وہ خود گوشت کھاتے ہیں، مگر وہ یہ جانتے ہیں کہ ریڈ میٹ کے اندر کولیسٹرول بہت ہوتی ہے، اور کولیسٹرول آج بہت بیماریوں کا کارن ہے۔ میں اپنی پرسنل چیزیں زیادہ نہیں بولتا، لیکن یہ ایک ایسا یعنی موقع ہے کہ میں آپ کو کچھ کہوں۔ 2 برس پہلے کبھی میں فاسٹ چلوں تو مجھ کو سانپ چڑھتا تھا، تو میں بیٹھ گیا، میں نے سوچا یہ حالت تو ٹھیک نہیں، 78 ایئرس کی عمر میں مجھے ایسا بنے۔ میں نے کیا کیا، گھی، تیل، اسٹاپ، نمک بند، بس یہ 2 چیزیں چھوڑ دی۔ آج تک، ابھی تک بھی شیرین بھائی کو میں نے ریکویسٹ کی کہ کبھی میرے کھانے کا کچھ بندوبست کرو تو اس میں نمک نہیں چاہیے۔ کیا ہوا دینداروں، 1.5 برس لگا، 34 پاؤنڈ گھٹ گیا۔ سب کچھ کھاتا ہوں، پیٹ بھر کے کھاتا ہوں، تیل، گھی تیل نہیں چاہیے، نمک نہیں چاہیے۔ آہستہ 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 میرا وزن گھٹنے لگا، بس، اور میرے بدن کے اندر پھرتی آ گئی، انرجی آ گئی۔ ہمارے کھانے پینے کی چیزیں بدلنی چاہیے، اور مجھے افسوس ہے کہ ہم کو لگ بھگ 20-25 برس ہوئے افریقہ چھوڑ کے کینیڈا آئے، اور کینیڈا آ کے بھی وہی چیوڑا، وہی گلیا، وہی پائے، وہی بریانیاں۔ ٹھیک ہے بھائی، 2-1 مہینے میں 1 دفعہ جیب کے لیے کھا لو تھوڑا سا، لیکن ان چیزوں کو چھوڑو، سمپل فوڈ کھاؤ، بوائل کر کے کھاؤ، برائل کر کے کھاؤ، سیک کے کھاؤ، اور بہت سی بیماریاں یہ صرف چینج کرنے سے مٹ جائیں گی۔ بڑھاپا جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ بدن کی انرجی گھٹ گئی، وہ نام بڑھاپا۔ اور انرجی گھٹ جانے سے بہت سی چیزیں جو فنکشن کر رہی ہیں وہ فنکشن کرنا گھٹ گئی، اس پہ یا چھوڑ دیا۔ پیروں کے گنان میں ہے 72 کوٹھا 9 دروازہ۔ ابھی 9 دروازے تو سمجھے، 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ناک کے نقصورے، اور 2 ہماری ایویکویشن کے جگہ، اور ایک زبان۔ 9 دروازے تو سمجھے، 72 کوٹھے کیا؟ کوٹھا کہتے ہیں سٹور کو، اور یہاں پیروں کا اشارہ کوٹھے کی طرف۔ گلینڈز ہیں، 72 گلینڈز ہیں۔ میں نے ابھی تک کسی بھی میڈیکل بک میں یا سائنس کی بک میں نہیں پڑھا کہ 72 گلینڈز ہیں، لیکن ہیں۔ اور ایسے بہت سے گلینڈز ہیں کہ جو ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، ہمارا جو برین ہے، سارے کا سارا برین، وہ لگ بھگ 2 پاؤنڈ جتنا ہے، لیکن اس میں جو اپر برین ہے جو ہمارے فرنٹ میں ہے وہ لگ بھگ 8 آؤنس جتنا ہے ایوریج۔ سوری، بھائیوں کا جو برین ہے وہ آدھا آؤنس کم ہوتا ہے، لیکن کنسنٹریشن زیادہ ہے اس میں۔ عقل یہاں رہتی ہے اپر برین میں۔ 1.5 پاؤنڈ کا جو برین ہے وہ لوور برین ہے کہ جس سے نروس سسٹم سے باہر نکلتا ہے۔ یہ سارے برین کے نیچے، ایسا برین نکال لو تو نیچے مونگ کے دانے سے تھوڑا بڑا، لیکن چنے کے دانے سے چھوٹا ایک گلینڈ ہے جس کو پینیل گلینڈ کہتے ہیں۔ یہ پینیل گلینڈ ایک سیکریشن نکالتا ہے تھوڑی تھوڑی۔ جب بھی بچے ہوتے ہیں ان کا پینیل گلینڈ 100% کام کرتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے پینیل گلینڈ کی سیکریشن، جس کو میلاٹونین کہتے ہیں، وہ گھٹ جاتی ہے، اور اس کا کام کیا ہے کہ جتنے دوسرے گلینڈز ہیں ان کو یہ پینیل گلینڈ تھوڑی تھوڑی میلاٹونین سپلائی کرتا ہے تو وہ جوان رہتے ہیں، کام اچھا کرتے ہیں۔ اس طرح پیر کے کہنے کا یہ اشارہ کہ یہ جو
जितने भी ग्लैंड्स हैं और जितने हमारे दरवाजे हैं, इनकी फंक्शन अगर बराबर रहती होवे तो आदमी की तंदुरुस्ती रहती है। और कुरान शरीफ के हिसाब से 120 बरस आदमी की उम्र है, लेकिन कोई 40 बरस में मर जाता है, कोई 80 बरस में मर जाता है, कोई 12 बरस में मर जाता है। बच्चे माँ के पेट से मरे हुए निकलते हैं। ये फिर लॉ ऑफ कर्मा अप्लाई होता है। लॉ ऑफ कर्मा पास्ट जन्म का भी है, ये जन्म का भी है। माँ के पेट में 8 महीने तक बच्चा बढ़ता गया और फिर किसी वजह से माँ के पेट में मर गया और ऑपरेशन से या नेचुरली वो पैदा हुआ, मरा हुआ बच्चा है। अब उसकी जिंदगी 8 ही महीने की थी। क्यों? खुदा अगर जस्ट है तो सबके साथ उसका सलूक यकसा है, और है वो जस्ट, बिल्कुल अदल इंसाफ करने वाला है। अगर एक नेक इंसान किसी को दुख नहीं देता तो वो परवरदिगार इतना रहीम व करीम क्या लोगों को दुख देगा? लेकिन अभी लोग हाथ से दुख ले लेते हैं, उसका लॉ तोड़ते हैं, तो बस उसने लॉ बनाए हुए हैं। हमारी जिंदगी के लॉज हैं, हमारी नींद के लॉज हैं, खाने पीने के लॉज हैं, हिरने फिरने के लॉज हैं। हर चीज खुदा की तमाम खुदाई में आप देखो तो लॉज काम कर रहे हैं। जब लॉ बिगड़ता है तो सजा मिलती है। अबू अली सीना एक बहुत बड़े मशहूर डॉक्टर हुए, उसको फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। उसके पास एक आदमी आया। जब भी उसकी टर्न आई, उसके पास गया, हाकिम के पास। अबू अली सीना नब्ज देखी, क्या बात है? कहता पेट बहुत दुखता है। क्या खाया था? तो रोटी खाई थी। कैसी रोटी थी? कि थोड़ी जल गई थी तो भी मैं खा गया। नौकर को कहा सुरमा लाओ। सुरमा, उसको बोला आंखों में सुरमा डाल। वो कहता है हकीम शेख, पेट दुखता है तुम आंखों में सुरमा डालते हो। कहता है इसलिए कि तूने देखा कि ये जली हुई है फिर भी खाई, तो तेरी आंखें खराब है। तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो मैं आपको ये अर्ज करता था, ये थोड़ी छोटी छोटी मैंने आपको बातें सुनाई है, अभी मैं उनको इकट्ठा करता हूँ। जो हो गया वो हो गया। इस वक्त यहाँ थोड़े से जवानों को निकाल के, जो सीनियर जिनको आमतौर पे यहाँ ओवर 60 माना जाता है, वो और सब, मैं कुछ बातें अपनी जिंदगी के एक्सपेरिमेंट्स में से निकाल के देता। रसूलुल्लाह को फिर याद करता हूँ। रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि अगर तेरे को 3 रोटियों खाने की तौफीक है, भूख लगी है, तो नबी फरमाया 2 खाओ, 1 रोटी छोड़ दो, पेट भर के कभी मत खाओ। और नबी फरमाया कि खाते खाते, खाने से पहले थोड़ा पानी पी लो, लेकिन खाते खाते पानी ना पियो। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं इमीडिएटली ब्रेन ऑर्डर करता है लिवर को, तो जो लिवर है वो एप्रोप्रिएट एसिड्स बॉयल्स वगैरह निकाल के पैदा करके स्टमक को भेजता है ताकि वो हजम हो सके। और अंदर खुदा ने ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि अगर आप गोश्त खाओ तो गोश्त के लिए हजम करने का एसिड जुदा है, और आप अगर कोई वेजिटेबल खाओ तो वेजिटेबल के लिए दूसरी किस्म का एसिड है, तो वो एसिड भी वो बना के भेजेगा। इसके लिए बुजुर्गों का कहना ऐसा है कि बहुत वेराइटीज एट ए टाइम मत खाओ। गोश्त खाना है, सिर्फ गोश्त खा लो, मगर कभी कभी खाओ। ये सिस्टम भी बुजुर्गों ने, खास तौर पे आयुर्वेद वालों ने और इस्लामिक तिब वालों ने कहा है कि वेजिटेबल और गोश्त मिक्स करके मत खाओ। लेकिन
ہمارے گھروں کے اندر گوشت والی دال بھی پکتی ہے، گوشت بھاجی پکانے کے ساتھ بھی پکتی ہے. اور یہ میڈیکل سائنس کے حساب سے اسلامک طب اور آیوروید ان کا کہنا ہے ایسا نہیں. ایک دن نکی کرو، مہینے میں 2 مہینے میں ایک دفعہ آج گوشت کھانا ہے تو بھنا ہوا، سیکا ہوا، بوائل کیا ہوا گوشت کھاؤ، لیکن اس کے ساتھ پیاز ڈالنا یعنی ڈونگری، ادرک ڈالنا، لہسن ڈالنا، نمک مت ڈالنا. چلو چھوڑ، بہت تھوڑا سا نمک ڈال دو، مرچ مسالہ نہیں چاہیے، کالی مرچ ڈالو اور وہ گوشت کھاؤ. روٹی کے ساتھ کھاؤ یا چاول کے ساتھ. روٹی اور چاول بھی مکس مت کرو. میں جوانوں کی بات نہیں کرتا ہے، ان کو تو پتھر دے گے تو وہ بھی ہضم ہو جائے گا، لیکن جو 60 برس کے 50 برس کے اوپر ہیں وہ کبھی یہ عمل کریں گے، انہیں بہت فائدہ ہوگا. 60 برس کے اوپر ایک وقت کھانا کھاؤ. صبح ناشتے کے اندر فروٹ کھاؤ، دودھ اور دہی پیو. اگر سچ مچ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بڑھاپا آسان ہوئے تو میرا ایک نسخہ ہے میری خود کی پرسنل لائف کا، اور میں خود اس پہ آج لگ بھگ 20-25 سال ہوئے میں عمل کرتا ہوں. وہ یہ ہے، دہی کا ایک پیالہ، گھر کا بنایا ہوا دہی. یہ جو بازار میں دہی سٹورز میں ملتا ہے وہ دہی نہیں، گھر دہی بناؤ 2%. اور اس دہی کا صبح کے وقت تھوڑا 2 یا 3 یعنی لہسن کاٹ کے ڈالو، تھوڑا گڑ ڈالو، 5 چمچی اس کے اندر سنیمن پاؤڈر ڈالو، کیونکہ سنیمن پاؤڈر جو ہے وہ ڈائبٹیز کو ریموو کرتا ہے اور ہماری پینکریاس کو انہینس کرتا ہے، انسولین کو کریکٹ کرتا ہے. سنیمن پاؤڈر کھانے سے جو ڈائبٹیز ہے وہ نہیں ہوتی، اور کبھی خدا نہ کرے ہے تو 1-1.5 برس کے اندر بہت گھٹ جائے گی، شاید نہ مٹے. تو اس کے اندر پھر آپ سیریل ڈالنا ہے تو سیریل ڈالو، یوں ہی کھانا ہے یوں ہی کھاؤ، لیکن دہی کا پیالہ روز کھاؤ. دہی کے اندر جو فرینڈلی بیکٹیریاز ہیں وہ ہمارے پیٹ کے اندر جا کے دشمن بیکٹیریا کو مار دیتے ہیں اور ہمارے آنتڑوں کے اندر ایسا سسٹم پیدا کرتے ہیں کہ ہضم شکتی اچھی ہوتی ہے، خراب ڈکار اور گیس نہیں ہوتی. دہی کے اندر بہت بڑے گن ہیں اور دہی کھانے والوں کی عمر لمبی ہوتی ہے. رومانیہ اور ہنگیری کے لوگ بہت دہی کھاتے ہیں اور ایرانی بھی بہت کھاتے ہیں. دہی ضرور کھاؤ، لیکن کھٹا دہی کھانے سے ایک فائدہ ہوگا، نقصان بھی ہے. جس کو سردی کی بیماری ہے اس کو دہی کھٹا نہیں کھانا چاہیے، لیکن جس کو لیور کی تکلیف ہے اس کے لیے کھٹا دہی بہت اچھا ہے. اور کھٹا دہی خصوصاً جو جانڈس ہوتا ہے اس کو ریموو کرتا ہے. جانڈس ایکسٹرا آرڈینری گرمی کے کارن سے ملتا ہے، لیکن کھٹا دہی کھانے سے جانڈس مٹتا ہے. نارملی کھٹا دہی نہیں کھاؤ، میٹھا دہی کھاؤ. اور اس کے اندر امام سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان یاد کر رہا ہوں. 2-3 دفعہ مولا کے حضور میں بچوں کی دم کی بیماری، آسما کی بیماری، کہ بچوں کو دم کی بیماری ہو جاتی ہے، مولا نے فرمان کیا، جنرل فرمان ہے کہ ان بچوں کو یا بڑے آدمیوں کو جس کو دم کی بیماری آسما ہے اس کو دہی میں کھنڈ ڈال کے، مولا فرمایا اگر ڈائبٹیز نہیں ہوئے تو کھنڈ ڈال کے دہی کھانا تو آسما کے لیے بہت اچھا ہے، دم کی بیماری مٹتی ہے. کھنڈ والا دہی طاقت بھی دیتا ہے، انرجی دیتا ہے. صبح کے وقت فروٹ کھاؤ. فروٹ کے اندر 1 کیلا، 1 کیوی اور 1 کیرٹ اگر کھا سکتے ہو تو روز صبح میں کھانا. کیوی دھو کے پانی سے، کیوی کا جو فروٹ ہے آسٹریلیا سے آتا ہے، اس کو پانی سے دھو ڈالو اور اس کے اسکن کے ساتھ کھاؤ، چھلکے کے ساتھ کھاؤ. لوگ اوپر سے اس کی اسکن نکالتے ہیں، نہیں، اسکن کے ساتھ کھاؤ. لیکن کیلا اسکن کے ساتھ نہیں کھانا، کیلا چھلکے کھانا. پپائی ملتی ہے تو پپائی کھایا کرو. اب ہر
گھر کے اندر گریپس رکھو، اور وہ بھی بلیک گریپس، گرین ہوتے ہیں، سلائٹلی ریڈش ہوتے ہیں، لیکن ڈارک جو ہوتے ہیں وہ حقیقت کے اندر بلیک نہیں ہے، لیکن وائلٹ کلر کے ڈارک ہوتے ہیں، بلیک، وہ سب سے بیسٹ۔ اور بیج والے گریپس کھاؤ، چباؤ اس کے بیج کو، بیج پھینکو مت۔ آج ڈاکٹروں کو تو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ گریپ سیڈ کا جوس ملتا ہے، اور وہ اسپیشلی کینسر کے لیے، لنگس کے لیے، ہارٹ کے لیے بہت اچھا ہے۔ لیکن آپ اگر خیال کرو تو قرآن شریف کے اندر کچھ فروٹ کی تعریف کی گئی ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں میں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے گریپس کا ذکر کیا ہے، خدا تعالیٰ نے فگ کا، جن کو ہم انجیر کہتے ہیں، اس کا ذکر کیا ہے، کھجور کا ذکر کیا ہے، اور فگ کی خاص طور پہ تعریف کی ہے۔ ایک فگ ہر روز کھاؤ، اگر فریش نہیں ملتی تو جو سوکھی کھجور ہے، فگ ہے، انجیر، اس کو پانی میں 2-3 گھنٹے رکھو اور نرم ہو جائے گی، رات کو پانی میں ڈال دو، صبح ناشتے میں کھاؤ۔ امام سلطان محمد شاہ اتار فرمایا کہ 3 جات کی چیزیں خدا نے جنت میں سے نیچے بھیجی ہیں تمہارے فائدے کے لیے، فگ، اولیو اور ہنی۔ فگ، انجیر، اولیو ملتے ہیں، وہ گرین بھی ہوتے ہیں، بلیک بھی ہوتے ہیں۔ بلیک سستے ہوتے ہیں، ریسٹورنٹ میں زیادہ اسی کا یوز ہوتا ہے، لیکن گرین زیادہ اچھے ہیں، بڑی سائز کا، یعنی آپ ایک آنچ کے اندر مشکل سے 3 آمیں اتنے بڑے بڑے بھی ملتے ہیں، اور یہ 1 یا 2 ضرور کھایا کرو۔ بلڈ کو کلین کرتے ہیں، کولیسٹرول ریموو کرتے ہیں، اور سرکولیشن آف بلڈ کے لیے بہت اچھے ہیں۔ دوسرا، پیٹ کو صاف کرتے ہیں۔ پیٹ کو صاف کرنے کے لیے انجیر بھی بہت کام آتی ہے، انجیر پیٹ کو بھی صاف کرتی ہے، میموری کے لیے اچھی ہے۔ اور ہنی کے لیے تو ایک اسپیشل آیت خدا نے لکھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافع للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ ہنی کبھی بگڑتا نہیں، کوئی بیکٹیریا ہنی میں جیتا نہیں رہ سکتا۔ ایجپٹ کے اندر آج سے لگ بھگ 40 سال پہلے انہوں نے ایک جو پیرامڈ ہے اس میں کھود کام کیا، اور اندر سے جب یہ مال متا نکالا تو ایک جار میں 4000 برس پرانا ہنی ملا، اور ابھی بھی ایسا ہی فریش ہے، ہنی کبھی نہیں بگڑتا۔ پانی گلاس میں تھوڑا پانی ڈال کے پھر ایک آدھا چمچہ یا 1/4 ٹی اسپون ہنی اس میں پھینک دو، مکس نہیں کرنا۔ صبح آپ اٹھ کے دیکھو گے تو وہ ہنی ایسا ہی پڑا ہوگا، مکس نہیں ہوگا، یہ پیور ہنی ہے۔ مگر جو ہنی اوپر تھوڑا مکس ہو جائے، سمجھنا اس میں بہترین ہے۔ کم از کم آدھی چمچی ہنی روز کھاؤ، بچوں کو ورلڈ کنٹریز میں دیتے ہیں، یہاں اور بات ہے۔ ہنی انسان کے برین کے لیے، عقل کے لیے، انٹیلیجنس کے لیے، شارپنس کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ جب یہ آج سردیوں کا موسم ہے، میں ویک میں 3 دفعہ جس طرح سرما ڈالتے ہیں، ایسا ہنی میں سرما ڈال وہ سلائی ڈال کے میں آنکھ میں ڈالتا ہوں سوتے وقت، اور پھر آنکھ بند کر لیتا ہوں صبح تک۔ تھوڑا جلتا ہے۔ گرمیوں کے اندر میں کیسٹر آئل کی ایک بوند آنکھ میں ڈالتا ہوں، وہ بھی رات کو آنکھ میں ڈال کے آنکھ بند کر دینی صبح تک۔ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، پڑھنے کے لیے چشمہ نہیں چاہیے، ڈرائیونگ کے لیے نہیں چاہیے۔ آنکھوں کی بیماریوں کے لیے ہنی کا استعمال کرو، اور ہنی سے میں آپ کو اس کی زیادہ ڈیٹیلز بیان کروں فضول ہے، آپ کو بہت فائدے ہوں گے۔ ہنی کی مالش بھی ہو سکتی ہے، آرتھرائٹس کے اندر
جب یہ بہت دکھتا ہے تو ہنی کو تھوڑا گرم کرو اور تھوڑا کپڑا لے کے اس میں اس کو بچھا دو اور آرتھرائٹس کی جگہ جہاں بہت دکھتا ہے اس کو ادھر رکھ دو. لپیٹنا تو لپیٹو لیکن یہیں پڑے رہو. آدھے پونے گھنٹے کے بعد نکال ڈالو, صاف کر ڈالو. اور بھی کسی جوڑوں کے درد کے لیے بھی ہنی بہت اچھی چیز ہے. اور ہنی آپ بچوں کو, خصوصاً جو چھوٹے بچے ہیں جن کے نوے دانت نکلے ہیں, ہنی انگلی پہ لے کے اس کے دانتوں کو گھسو اور بولو, پھر گارگل کر لاتے, دانت مضبوط رہیں گے, چمکدار رہیں گے. ایسی ہمارے گینانوں میں, قرآن میں, حدیث میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی اچھی تندرستی کے لیے ضروری ہے. میں سیکنڈ جب لیکچر کروں گا تو میں آپ کو بولوں گا کہ انسان کو عبادت کے لیے, مذہب کے لیے, روحانیت کے لیے تندرستی کی بہت ضرورت ہے. اگر آپ کی تندرستی برابر نہیں, کنسنٹریشن نہیں کر سکو گے تو تندرستی کا حساب پہلے کرو. اے مومنو, یہ جو بدن ہے یہ اس پروردگار کی امانت ہے. یہ بدن اس کا ٹیمپل ہے, مندر ہے, مسجد ہے. ہمارے گنانوں میں بھی ہے کہ کایا ہماری مسجد ہے. کایا جو ہے وہ مسجد ہے. اور ایسے اور بھی گنان ہے ستگور کے سلوکے کے اندر بھی ہے کہ یہ جو گھٹ ہے یہ مندر ہے, کیونکہ اس کے اندر خدا کا نور ہے. تو اگر ہم جماعت خانے کی عزت رکھتے اور قدر کرتے, صاف کرتے ہیں, تو کیا بدن ہمارا دشمن ہے یا ہم بدن کے دشمن ہیں؟ ہم اپنے بدن کا دھیان نہیں رکھتے. ظاہر اور باطن کی صفائی اور کلینلینس چاہیے. ظاہر کی کلینلینس میں یہ ہے کہ ہر روز کوئی بھی موسم ہو گئے, یہاں تو بہت بڑی اچھی کمفرٹ کی چیزیں ہیں. بالکل نل کھولو تو گرم پانی تیار ہے, ہر روز غسل کرو, ہر روز. لیکن زیادہ گرم پانی یوز نہیں کرو. بن سکے تھوڑا ٹھنڈا, آپ کو ذرا ٹھنڈک لگے ایسا, کیونکہ ذرا ٹھنڈک لگنے سے سرکولیشن آف بلڈ اچھا بنتا ہے. اور زیادہ گرم پانی کرنے سے, نہانے سے سرکولیشن بلڈ لو ہو جاتا ہے. ذرا سلائٹلی ٹھنڈک کہ جو ٹھنڈی محسوس ہوتی ہوگی تو سرکولیشن ٹھیک ہوتا ہے. تو روز نہانے سے ایک قسم کی ایکسرسائز ہے, بلڈ کا سرکولیشن ٹھیک ہوتا ہے, ہمارے پورس کھل جاتے ہیں اور ہمیں تندرستی ملتی ہے. اور یہ خود ایک ایکسرسائز اس میں آتا ہے. بہت سے لوگ موزے پہنتے ہیں, اکتوبر میں پہنتے ہیں, مارچ میں نکالتے ہیں. مجھے یاد ہے بعض دفعہ آدمی, خصوصی بوڑھے شخص جو ہیں وہ لیزی ہو جاتے ہیں, اور لیزی اس لیے ہوتے ہیں کہ بدن کے اندر سے انرجی نکل گئی. میں دارالسلام کی بات کرتا ہوں. ایک 75 برس کا آدمی میرے بازو میں آ کے بیٹھا, میں اس دن لیٹ تھا, پیچھے بیٹھا تھا. اب جو آگے بیٹھا تو ایسا لگے کہ کوئی چوہا مر جاوے, چوہا سمجھتے ہیں اندر, ایسی بات آوے. مجھے اچھا نہ لگے, میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکا. ذرا فاصلہ کیا تو بات کم ہو گئی. دعا ختم ہوئی, میں نے بوڑھے کو بولا تھا پاپا باہر اچھا تو مجھے تھوڑا کم آئے. اس کو باہر لے گیا اور اس کا میں نے موزہ کہا, موزہ نکال, اور اس کو میں نے کہا سونگو. اس نے خود نے ناک ایسی کر لی. میں بولا اے بابا, جماعت خانے کے اندر آتے ہو یہ موزے پہنتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں. اور موزے ہمارے بوٹ میں بھی جاتے ہیں. باڈی کو جو کپڑے لگتے ہیں باڈی کے ساتھ, جیسے کہ موزے ہیں, فلانا وغیرہ چڈی ہے, اس کو ہر روز چینج کرنا چاہیے, ہر روز دھونا چاہیے, ایوری ڈے. اور ویسے بھی ہمارے جو کپڑے ہیں, شارٹس پاجامہ وغیرہ ہے, وہ بھی 2 یا 3 دن سے زیادہ نہیں پہننے چاہیے. کلینلینس جو ہے نا وہ خود ایک روحانی چیز ہے. کلینلینس آف فزیکل باڈی, کلینلینس آف تھاٹس,
اور کلینلینس آف ہمارا جیو اسپرٹ. یہ تو بیسک پرنسپل ہے مذہب کے. تو ہمارا بدن صاف اور کلین لینا چاہیے. میں پھر آپ کو رسول اللہ کی حدیث سناؤں. نبی فرمایا کہ جو ناخن ہے نا اس کو کاٹتے رہو. کسی نے پوچھا یا نبی کب کاٹے؟ فرمایا چاول کے دانے جتنا جتنا چاول زیادہ ہے اتنا اگر ناخن باہر آ جائے تو اس کو کاٹ ڈالو، جو نارملی ویک میں آ جاتا ہے. جوانوں کے ناخن جلدی بڑھتے ہیں، عمر جڑتی بڑھتی ہے تو ناخن تھوڑے اسپیڈ گھٹ جاتی ہے. ناخن کے اندر نیچے میل آ جاتی ہے. ایک گاؤں میں گیا واز کرنے کے لیے. چاند رات آئی، کوئی 70-72 برس کا ایک یعنی ٹائٹل ہولڈر چھاتا دینے کے لیے بیٹھے تھے. میں اس کے پاس گیا، ہاتھ رکھا تھا پاٹ کے اوپر. میری نظر پہنچی 5 انچ لمبے ناخن کالے کالے. میں نے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے، پیسے بھی دے دیے تھے. میں اٹھ کے چلا گیا، چھاتا نہیں دیا، دوسری لائن میں گیا. یہ مجھے دیکھتے رہے. جماعت خانہ کی لیے پوری ہو گئی، باہر ملے. مجھے بولا کہ آ کے کرو تھے کہ خراب لگے. دیکھو تو یہ ناخن پانی میں یعنی کہ چھانٹے کے پانی میں ڈالتے ہو اور اسے ہم کو چھانٹا دیتے ہو. پہلے ناخن تو صاف کرو. یہ میل اس میں جاتی ہے پانی میں. اس زمانے کے اندر نیاز ڈالتے تھے. ہمیں کتنی چیزیں سیکھنے کی ہیں مذہب کی نظر سے. تو نبی فرمایا کہ ناخن صاف کرو. نبی فرمایا، میں شاید یہ جماعت خانے میں نہ بولوں لیکن یہاں آپ کو کہہ دوں کہ ہماری ڈیوٹی ہے نا. نبی کہتے ہیں کہ بغل کے اور پرائیویٹ بھاگ کے جو بال ہیں اس کو ویک میں 1 دفعہ ضرور صاف کرو. اس سے بڑی بیماریاں ہوتی ہیں. رسول اللہ کی حدیثوں میں، قرآن میں، فرمانوں میں، گھنانوں میں ہمیں ایسی ہماری تندرستی کے لیے بہت سی چیزیں بتائی گئی ہیں. نبی کریم نے فرمایا کہ دیکھو تم داڑیاں بڑی کرتے ہو ٹھیک ہے، لیکن مونچھیں کاٹتے رہو تھوڑی. دیکھو کیا ہوتا تھا کہ بڑی بڑی مونچھیں آ جانے، منہ تو دکھے نہیں، لپس نہیں دکھے. اور اب جو کچھ پانی کے کوئی دودھ وغیرہ پیے تو پہلے مونچھیں فلٹر کریں پھر وہ اندر جائے. نبی فرمایا مونچھوں کو تراشو، یعنی تمہارے لپس ننگے ہونے چاہیے تاکہ تمہیں اس کا سواد بھی آوے اور ڈسٹ وغیرہ اور کوئی دوسری چیز نہ جاوے اندر. رسول اللہ فرمایا ہر روز آنکھوں میں سرما ڈالو. ابھی آپ کبھی ڈیزرٹ کا خیال کرو، مدینہ مکہ سخت ڈیزرٹ ہے اور اس ڈیزرٹ کے اندر ہوا نکلتی ہے تو ڈسٹ اڑتی ہے، ریتی اڑتی ہے. خالی ریتی تو جاتی ہے مگر اس کے ساتھ دوسری بھی ڈسٹ ہے. آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم تو آپ پوچھو. ادھر بہت سے آپ کے پاس ڈاکٹرز بیٹھے ہیں. مائکروسکوپ ڈسٹ ہے وہ نظر نہیں آتی. وہ جو ڈسٹ نکلتی ہے ڈیزرٹ کے اندر تو آنکھوں میں جمتی ہے. یہاں بھی بھلے ہمارے گھر ہیں، سینٹرل ہیٹنگ ہے نا گیس کی، تو اس کے ساتھ باہر سے جو فریش ایئر آتی ہے اس میں مائکروسکوپک ڈسٹ ہے اندر. آپ ایک ٹیبل کے اوپر کوئی چیز یا کانچ کے اوپر 8 دن تک یا 2-3 دن تک صاف مت کرو اور دیکھو اس کے اوپر یہ ہماری جو باہر سے آئی ہوئی ڈسٹ ہے نا ادھر جمی ہوگی. یہ ڈسٹ آنکھوں میں جاتی ہے. تو نبی کا یہ کہنا کہ روز آنکھوں میں سرما ڈالو. تو کیا ہے کہ ڈسٹ جب اندر آنکھوں میں جاتی ہے تو ہماری آنکھوں کے نیچے اور کچھ تھوڑا اوپر جمتی رہتی ہے. میرے ابھی تک چشمے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ میں نے نبی کی حدیثوں میں سے یہ سیکھا کہ 5 وقت وضو کرتے وقت آنکھوں میں پانی ڈالو. میں اگر 10 دفعہ بھی کبھی ٹوائلٹ میں جاؤں کہ 2 دفعہ جاؤں، جتنی بھی دفعہ جاؤں، میں آنکھیں کھول کے ٹھنڈا پانی آنکھوں میں ڈالتا ہوں ایوری ٹائم.
تو میری آنکھوں کے اندر کبھی ڈسٹ پڑی ہی نہیں، اگر ہے تو نکل جاتی ہے، موتیا نہیں ہوتا، آنکھیں خراب نہیں ہوتی ہے، نظر ٹھیک رہتی ہے۔ یہ ڈسٹ کی وجہ سے موتیا پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو کیٹریکٹ ہے کیا ہے؟ ڈسٹ ہے۔ آہستہ 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 اندر کے آنسو اور باہر کی ڈسٹ سے وہ جمتی جاتی ہے، اس کی لیئر بن جاتی ہے۔ یہ موتیا ہے، پک گیا ہے تو اس کو ابھی آپریشن کرا ڈالو، لیکن وہ پہلے جیسی نظر نہیں رہی، لیکن اب موتیا ہونے ہی نہ دو۔ جتنی دفعہ آپ جاؤ واش روم کے اندر آنکھوں میں پانی ڈالتے رہو، اور اس طرح پانی ڈالو، اتنا ڈالو کہ آنکھیں خشک ہو جائیں، ڈرائی ہو جائیں۔ اس کو بند کرنا ذرا مشکل اور ایزی نہ ہو، اب آنکھیں کلین صاف ہو گئی۔ تو نبی کا یہ کہنا کہ ہر روز سرما ڈالو، سرما ڈالتے ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کی کہ میں ونٹر میں مد ڈالتا ہوں، ہنی ڈالتا ہوں، اور سمر کے اندر کیسٹر آئل ڈالتا ہوں۔ کیسٹر آئل ٹھنڈا ہوتا ہے، ہنی گرم ہے، تو بہت دفعہ ٹھنڈی کے موسم میں آنکھوں میں پانی نکلتا ہے۔ آپ کبھی ہنی کا اپیوگ کرو گے، آپ کی آنکھوں سے پانی نہیں نکلے گا اور آنکھیں کلین رہیں گی۔ رسول اکرم نے ایسی ہمیں بہت سی چیزیں بتائی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ساری دنیا میں یہ ریکارڈ ہے، اور نان مسلمان جو ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ 1400 برس پہلے رسول اللہ نے ہم کو دانتن کرنا سکھایا۔ ٹوتھ برش نبی نے یوز کیا، جو کہ انڈیا میں اس کے پہلے دانتن یوز کرتے ہیں۔ دانتن کیا ہے؟ لیمڑے کا درخت ہوئے یا کیکر کا ہوئے، اس کی چھوٹی سی ٹہنی کاٹ کے توڑ کے اس کی برش کرتے ہیں۔ تو ہر روز دانت صاف ہونے چاہیے۔ تو یہ جو ہماری ہیلتھ کی چیزیں ہیں، شریر اگر آپ کا اچھا ہے، آپ کو پیڑا نہیں، دکھ نہیں، گیس نہیں، اوڈکار نہیں، وہ ہچکی نہیں، ہیکپ جس کو کہتے ہیں، آنکھیں ٹھیک ہے، کان سلامت ہے، کانوں کے اندر میری عادت ہے ویک میں ایوری ویک وائٹ ونیگر، آدھا پانی آدھا ونیگر، میں کان بھر دیتا ہوں، 5 منٹ کے بعد نکال دیتا ہوں، پھر یہ کان بھر دیتا ہوں، آدھا پانی آدھا وائٹ ونیگر۔ اس سے کان صاف رہتے ہیں اور آپ کو کانوں کی بیماری انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگی۔ تو دینداروں، بڑھاپا جو ہے اس کو آپ پلیزنٹ بناؤ۔ جب انسان کے اندر بیماری اور کمزوری ہوتی ہے تو چڑچڑیا ہو جاتا ہے۔ ابھی میں سائیکولوجیکل سائڈ آپ کو بیان کروں۔ بوڑھے آدمی عموماً ان کا منہ جو ہوتا ہے نا وہ ہنستا ہوا نہیں ہوتا ہے، ایسے ایسے بیٹھے جو منہ ایسا ڈھیلا ہوتا ہے، یہ سائڈ نیچے ہو جاتی ہے۔ بات کرو تو اس میں گرمی نہیں ہے، کیونکہ اندر تندرستی نہیں، اور تندرستی جب اچھی ہوتی ہے تو آدمی چیئرفل ہوتا ہے۔ بچوں کی بھی یہ عادت ہے، جن بچوں کی نیند اچھی نہیں یا ان کے پیٹ دکھتا ہے، ان بچوں کے اندر چیئرفلنس نکل جاتی ہے، تو اچھی تندرستی سے آدمی چیئرفل رہتا ہے۔ بڑھاپے کے اندر تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی ہر وقت خوش اور مزے میں رہے، اور خوشی مزے کے لیے میں سیکنڈ لیکچر میں بات کروں گا روحانی حساب میں، کہ ہمارا تندرستی اچھی رہنے سے ہمارا بڑھاپا پلیزنٹ بنتا ہے، ایزی بنتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا، میرے مولا کا کرم ہے، 122 کنٹریز دیکھی میں نے۔ میں دنیا کے راؤنڈ دی ورلڈ 6 دفعہ ٹرپ لگائے، میرے جتنا شاید کوئی نہیں پھرا ہوگا۔ یہ سب اس کا کرم ہے، مجھے بہت کچھ سیکھنا ملا۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بات کی کہ ہمیشہ چیئرفل رہو، غم کو نزدیک مت آنے دو، اپنی باڈی کی انرجی بلڈ اپ کرو۔ انرجی بلڈ اپ کرنے کے لیے 3 چیزوں کی سخت ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری کوئی نہ کوئی ایکسرسائز ہونی ہی چاہیے۔ جس طرح ریگولرلی دعا پڑھتے ہیں، ایسا ایکسرسائز کرنا دعا کی طرح آپ مانگ لو۔
दुआ हर रोज पढ़ते हो, कुछ न कुछ एक्सरसाइज करो। बर्फ पड़ रही है, बाहर नहीं जा सकते, ओके, घर के अंदर किसी चीज को पकड़ लो, उठ बैठ करो, या उधर ही जॉगिंग करो, रनिंग ऑन स्पॉट, एक ही जगह खड़े रहो लेकिन आप रनिंग करते हो, ऐसा करो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो लेट जाओ, दोनों पांव ऊंचे नीचे करो, एक्रोबैट्स करो, कुछ न कुछ जरूर एक्सरसाइज करो। अगर आपके घर में 7, 8, 10 पगथिए स्टेप्स हैं तो ऊपर चढ़ो, फिर नीचे उतरो, फिर ऊपर चढ़ो, फिर नीचे उतरो, यहाँ तक के आप हाफ जाओ, थक जाओ, फिर नीचे उतरो, यहाँ तक के आप हाफ जाओ, थक जाओ। ये भी एक एक्सरसाइज है। गर्दन को जरूर ऐसा 10-20 दफा आगे पीछे, क्योंकि हमारा दिल इधर है, ब्रेन ऊपर है, ब्लड को ऊपर पंप करना है, तो हमारी गर्दन के पीछे जो सिस्टम निकलता है, नर्वस सिस्टम, उसको पूरी तरह से नरिशमेंट मिलनी चाहिए। आपको ये अपने बदन की बातें पढ़नी भी चाहिए। हमारे राइट साइड के ब्रेन की जो नर्वस सिस्टम निकलता है वो लेफ्ट साइड में आता है, और लेफ्ट साइड का जो है वो राइट साइड में आता है। अगर किसी आदमी को खुदा न करे स्ट्रोक लगता है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में उसकी मार पड़ती है, और राइट साइड में स्ट्रोक लगता है तो लेफ्ट साइड में मार पड़ती है। मैं स्ट्रोक की बात करूं, स्ट्रोक इसलिए होता है कि हमारी नस नाड़ियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया है, इतनी नैरो हो गई है कि ब्लड का प्रेशर बढ़ गया है और स्ट्रोक लगता है। तो अपनी नस नाड़ियों में से कोलेस्ट्रॉल कम होवे, ये हर आदमी को, चाहे वो जवान भी होवे, उसको ये चीज का ख्याल करना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल और फैट ज्यादा ना होवे, क्योंकि ये सबसे बड़ी दुश्मन है। और इस तरह से इन तमाम बीमारियों से हम लोग बचते रहे। मैं ये कहना चाहता था कि जिस तरह बैतुल ख्याल की इबादत लाजिम है, और बैतुल ख्याल की इबादत का जो दर्जा है वो रूहानी साइड है, मगर उस दर्जे को हासिल करने के लिए, बैतुल ख्याल के अंदर अच्छी तरह से जाने के लिए, फायदा उठाने के लिए हमें अच्छी तंदुरुस्ती की बहुत जरूरत है। और उसके लिए मैं एक और चीज ये कहना चाहता हूँ कि हर आदमी को, औरत के मर्द, कम से कम आधा पौना घंटा कोई भी अच्छी किताब पढ़नी चाहिए। अपनी आदत बनाओ, हर आदमी को, औरत मर्द सबको, और छोटी उम्र से अपने बच्चों को ये आदत डालो कि दे मस्ट रीड समथिंग। उस जमाने के अंदर उनको वो कहानियां और स्टोरीज बयान करो, लेकिन जो उम्र बढ़ती जाए तो हम उसके ऊपर पढ़ते रहे। पढ़ाई से, स्टडी करने से, रीडिंग करने से कंसंट्रेशन होती है, और ये कंसंट्रेशन सुबह बैतुल ख्याल में काम आती है। तो मुझे मालूम नहीं पड़ा कि कितना टाइम हुआ है, और मैं अभी यहाँ मैं बंद करता हूँ, और इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर के अंदर मैं आपको रूहानियत के साथ मिला के कुछ चीजें कहूँगा। ऐसी खाना खुराक भी है कि जो रूहानियत को एनहेंस करे। सो सी यू अगेन, टीवी वाले बोलते हैं ना, यानी मदद। थैंक यू। हम अपने शाफियत को याद करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरा पहले लेक्चर तो इंसान 3 चीजों से मुरक्कब है। एक तो इसकी फिजिकल बॉडी है, दूसरा इंसान का जो ब्रेन है जिसके अंदर अक्ल रहती है, एक वो चीज है जिसमें से ख्यालात बनते हैं, विचार शक्ति बनती है, मन की एक्टिविटीज होती है।
تیسری چیز انسان کی روح ہے. میں نے اپنی وعظوں میں بہت دفعہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جیو اور چیز ہے اور روح اور چیز ہے. پھر نے اس کا خلاصہ کیا. میری ساری جتنی بھی ایجوکیشن ہے مذہب کی، اس کا فرسٹ بیس گنان ہے. امام سلطان محمد شاہ دستار فرماتے تھے کہ تم اگر گنان پڑھو اور سمجھو تو مجھے فرمان کرنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ گنانوں میں سب چیزیں ہیں. صدر الدین ماں باپ فرماتے ہیں پران پروش تو امرچ ہے. پران پروش، پران یعنی جیو، اور جیو کا مالک آتما. یہ جیو ہے جو مرتا ہے، جنمتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے. اس کو سمجھنا ایزی نہیں. کئی برس کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ جیو کیا ہے، اور میری شکتی نہیں کہ میں آپ کو پوری طرح سمجھا سکوں کہ جیو کیا ہے. اس کے لیے انسان کو میڈیٹیٹ کرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے. جب انسان یکسو ہو جاتا ہے، جب انسان کے دھیان لگ جاتا ہے، تو اندر کے پردے آہستہ آہستہ کھلتے ہیں اور انسان کو پتہ لگتا ہے میں کون ہوں، میں کیا ہوں. جیسے انسان کو پتا ہے کہ میرے پاس $10,000 ہیں، جس کو $1,00,000 ہے اس کو پتا ہے میرے پاس $1,00,000 ہیں. جس کے پاس کچھ بھی نہیں اس کو پتا ہے میرے پاس کچھ نہیں. یہ جو سیلف انڈرسٹینڈنگ ہے، یہی سب سے بڑی چیز جو ہم کو اسماعیلی مذہب سکھاتا ہے. میں واضح میں کبھی کبھی جماعت کو پوچھ لیتا ہوں، پوچھنا اس طرح سے ہوں کہ پیر کا گنان سنا تھا. کہو رے جیو، پیر کہتے ہیں کہو رے جیو تمہیں کس کارن آیا، مجھے بتاؤ تم دنیا میں کیوں آئی؟ کھانے پینے اور عیش آرام کے لیے؟ یہ تو کوئی زندگی نہیں. کیا ہمیں موت بھول گئی؟ اور ہم لوگ جو سینئر ہیں، پیچھے دیکھو تو سال سنتر ایسی نیبو جتنے برس گزر گئے. اب نزدیک میں نزدیک کیا چیز ہے؟ قبر. اور آلریڈی سینئر جو ہیں 60 برس کے اوپر، ان کا ایک پاؤں تو قبر کے کنارے پر ہے، اور 70 برس کی عمر کے بعد جو بیمار رہتے ہیں ان کا ایک پاؤں اندر چلا گیا قبر میں. اور ہمیں یہ ایسا نہیں ہے کہ دینداروں کہ آدمی بوڑھا ہو کے ہی مرے گا. جوان بھی مرتے ہیں. میں نے کہا پہلے لیکچر میں، ماں کے پیٹ سے بھی مرے ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں. موت کا کوئی بھروسہ نہیں، ہمیں معلوم نہیں. لیکن جو مومن ہے، مومن سے موت ڈرتی ہے، اور جو دنیا دار ہے وہ موت سے ڈرتا ہے. مومن سے موت ڈرتی ہے، کیونکہ جب تک مومن کی مرضی نہیں ہوتی موت اس کے پاس نہیں آتی. مولانا علی شاہ ماں باپ صلوات اللہ علیہ واڑی کے جماعت خانے کے باہر واڑی بامبے میں ہے. پیری جوما تھا. حسن علی شاہ ماں باپ کی امامت کا وعدہ تھا. لوگ دعا وغیرہ پڑھ کے نیچے آ جاتے تھے، زمین پہ بیٹھ جاتے، چھٹکے وغیرہ کچھ نہیں، دھوڑ میں بیٹھ جاتے. اور مولا علی شاہ ماں باپ پیری جومے میں نیچے اترتے تھے، دیدار دیتے تھے، دعا فیس دیتے تھے، چلے جاتے تھے. لوگ مولا کی دعا فیس لے کے اپنے کام پہ جاتے تھے. ایک دن مولا کے ادھر، آپ کبھی بامبے جاؤ تو واڑی کے جماعت خانے کے باہر ایک حوض ہے، پانی کا حوض ہے، فوارہ ہے.
फाउंटेन, वो हसन अली शाह महबूब के जमाने से बना हुआ है। जब वाड़ी में मौला के घर वगैरह तोड़े गए और उधर हॉस्पिटल बना दिया, तो हज़रत इमाम शाह करीम ने कहा ये जो फाउंटेन है इसको तोड़ना मत, अभी तक पड़ा है। तो इसके किनारे पे आके मौला बैठे अली शाह महबूब और जमात को बातें करते थे, फरमान फरमाते थे। सिर ऊंचा किया तो ऊपर 3 परिंदे, 3 पंछी उड़ रहे थे आगे पीछे। हे जमात, ये देखो, वो जो पहला है ना आगे सबसे, वो मेरा मोमन है, और जो दूसरा है उसके पीछे भागता है वो दुनिया है, और जो आखिरी है वो दुनिया के पीछे भागता है वो दुनियादार है। देखो, दुनिया मेरे मोमन के पीछे भागती है, लेकिन मोमन उसके हाथ नहीं आता, और दुनियादार दुनिया के पीछे भागता है, दुनिया उसको नहीं मिलती। तो मैंने आपको ये जो बात सुनाई कि दुनियादार मौत से डरता है, लेकिन मौत मोमन से डरती है। इमाम सुल्तान शाह फरमाते हैं कि मौत का दिन ईद का दिन है मोमन के लिए, क्योंकि अपने महबूब से मिलता है। दीनदारो, क्या कहूँ, बातें तो मैंने बहुत की, लेकिन हमारे दुनिया के अंदर लोग इतने फंसे हुए हैं। इमाम सुल्तान शाह फरमाते हैं कि तुम हर रोज नहीं बने तो अठवाडिये में, हफ्ते में एक दिन किसी कोने में अपने घर पे बैठ जाओ और सोचो मेरी उम्र कितनी है, 40-50 किलोमीटर, मैंने उम्र में क्या पाया। सोचो, जितनी आपकी मेरी उम्र हुई, हमने इस उम्र में 60 के सिंकर की ऐसी 40, मैं सक्सीड हुआ कि फेल हुआ, मैंने दुख ज्यादा उठाया कि सुख भी पाया, क्या मैं अपनी लाइफ से हैप्पी हूं, क्या मुझे एक दिन मरना है, और अगर नहीं मरना तो फिक्र की बात ही नहीं है, क्योंकि मरना ही नहीं। लेकिन मौत से तो कोई बच न सका, तो जब मरना ही है, मोमिनो, सारी दुनिया के अंदर आधी दुनिया आधी से भी ज्यादा खुदा को नहीं मानते, नास्तिक है। लेकिन उनको पूछो मौत है तो कहे ऑफ कोर्स। खुदा से इनकार करने वाले भी मौत से इनकार नहीं कर सकते, मौत है। तो फिर हमने मौत के लिए क्या सोचा, जब मरना ही है, सेठ के सामने जाना है, तो फिर क्या मुंह लेके जाएंगे, गुनाह, मौत शौक तेरी मेरी। जमात खाने जाते, एक दिन हमारी एक मीटिंग थी, मीटिंग में से मैं जल्दी निकल आया और जमात खाने में चला गया ऊपर जाके। तो उस वक्त मुखी कामड़िया नहीं आए थे, मैं नरखाना पेंटपुर की बात करता हूँ, और उधर सामने कुछ 15-20 औरतें जो नानियां दादियां थी, यानी 60 बरस के ऊपर की, छू 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 छू, हा हा हा, और उधर मैं तस्वीर निकालूं, मुझे वो बॉर्डर करे। फिर मैं कहा या मौला इनकी जीभ बंद कर, लेकिन मेरी दुआ कबूल न हुई। मैं उठा, भाइयों की तरफ गया, उन्होंने देखा कि मिशनरी अब बोलिए आते हैं, नजदीक पहुंचा तो चुप हो गए। मैंने कहा शर्म की बात करो, नानियां दादियां बन गई हो, घर छोड़ के जमात खाने आए हो, इधर 2 तस्बीहें निकालो, ये टू क्या है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम सबका एक पांव कवर में ऑलरेडी पहुंच गया है, आखिरत का कुछ ख्याल करो। कोई बोले नहीं। आज मैं इधर सीनियर्स को कह रहा हूं,
میرے ساتھ میں ابھی 80 برس میں ہوں، ہمارا ٹائم آنے والا ہے، جو چلا گیا اس سے تو بہت تھوڑا ٹائم ہے۔ جماعت خانے جاؤ مولا کے دربار میں، ارے آنکھ میں پانی لاؤ، اے مولا گنان یاد کرو، ہر چیز ہم کو گنانے ملتی ہے، یہ نہیں پیرے صاحب دیکھو لے، اے مولا تو کس طرح میرا لیکھا کرے گا، کوئی اچھی چیز تو دکھتی نہیں ہے، مولا گنہگار ہوں، اے مولا تو رحم رحیمی ہے، ابھی سے مجھے توفیق دے کہ میں تجھے راضی کر سکوں۔ جماعت خانے جاؤ تو حسن کرو، وہ مولا کا دربار ہے، وہ رحیم و کریم ہے، وہ غفور ہے، رؤوف ہے، رحمان ہے، وہاب ہے، بخشنے والا ہے، اس کے پاس ذرا بھی عاجزی کرو گے تو وہ بخش دے گا۔ جماعت خانے میں جا کے عبادت کرو، تسبیحاں نکالو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تندرستی کے لیے دعا مانگو، تاکہ جو تندرستی ہوگی تو عبادت کر سکیں گے۔ لیکن ہمارے جماعت خانوں کے اندر یہ سینئر لوگ اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں، میرے ساتھ میں بھی سینئر ہوں، کہ ہمیں کوئی شرم نہیں اس بات کی کہ امام کے دربار کے اندر ہم مستی مذاق کریں۔ گھر میں یہ ٹیپ ہے نا، ٹیپ 3 انچ کی ٹیپ، جب گھر سے آپ نکلو جماعت خانے جانے کے لیے ادھر ٹیپ لگا دو، اور جب مکھی کے پاس جاؤ تبھی نکال کے توبہ بندو گنہگار کر کے پھر کھیس وغیرہ رکھو ٹیپ ہے، کچھ مت بولو، چپ رہو اور عبادت کرو۔ یہ جو جماعت خانہ جس کو ہم کہتے ہیں نا جماعت خانہ، نام میٹھا کر کے دے دیا کہ جماعت کا گھر کدھر سے آئے گا؟ جماعت کے باپ کا گھر ہے، یہ حضرت امام کا گھر ہے، 24 گھنٹے حضرت امام وہاں بیٹھا ہے۔ ظاہر کی آنکھوں سے امام نہیں دکھتا تو کیا امام نہیں ہے؟ وہ ادھر 24 گھنٹے بیٹھا ہے، دن کو بھی رات کو بھی۔ اب اس کے پاس جاؤ، دروازے کے اوپر سر جھکاؤ، ہے زندہ قائم پایا، مولا تیرا شکر گزار کہ تو نے مجھے توفیق دی جماعت خانے آنے کی۔ میں بھلے آپ کو پوچھوں، آپ کے گھر میں جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو کہتے آؤ نا میرے گھر آؤ، لیکن جس کو آپ نہیں چاہتے اس کو آپ کبھی کہتے ہیں میرے گھر آؤ؟ آپ جس کو پسند نہیں کرتے اس کو اپنے گھر نہیں آنے دیتے۔ وہ لوگ جو جماعت خانے نہیں جاتے، حضرت امام ان کو نہیں چاہتا، پسند نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ نہیں آتے۔ جس کو مولا چاہتا ہے اس کے دل میں پریم پیدا کرتا ہے، چلو میں گھر جماعت خانے جاؤں، کیونکہ وہ مولا کا گھر ہے اور مولا اس پہ راضی ہوتا ہے جو اس کے گھر پہ آتا ہے۔ اگر دشمن بھی آ جائے ہمارے گھر تو ہم کہتے ہیں اچھا آ جاؤ۔ تو اس لیے وہ لوگ کے جو جس کا ایمان نہیں بھی، وہ بھی کبھی مولا کے گھر پہ پہنچ جاتا تو رحیم و کریم کہتے آ جا، ماں کی طرح گود کھول دیتا ہے۔ مولا کو ہم نہیں جانتے، وہ اتنا بخشش والا ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا نیروبی کے جماعت خانے میں، 76 کی بات کریں، جماعت بیٹھی ہے، بڑی ہوئی جماعت ہے، مولا خوش ہے، فرمان کر کے بیٹھا، ادھر دیکھا سب کو دیکھ رہا ہنسے، کسی سے آنکھیں ملا کے ایسا طرح نوٹ بھی کرے۔ مکھی کہتا ہے خدا may I give you a good news? Oh yes. ماں باپ جلدی سے آؤ۔ خداوند nowadays the attendance of جماعت خانہ is very good. Oh. چھوٹے بچوں کو کھلونا دے دو نا، ایسا مولا راضی ہو کے کھڑا ہو گیا۔ My Mukhi tells me that my spiritual children are coming in Jamaat Khana daily, large numbers, and I'm very happy. دو تین دفعہ یہ فرمان ریپیٹ کر کے کہا اس نے، I'm very happy.
So फरमाया, no other thing makes me that much happy that when I hear you come to जमात खाना. फिर जरा मुंह ढीला करके कहता है, when I hear you don't come to जमात खाना, it hurts me so much. No other thing hurts me that much. जब तुम जमात खाने नहीं आते, मुझे इतना दुख होता है कि इससे ज्यादा कोई चीज मुझे दुखी नहीं करती. लेकिन जब तुम जमात खाने आते हो तो इससे ज्यादा कोई खुशी मुझे नहीं मिलती. अभी मैं पूछता हूँ जमात को, यहाँ मैं आपको पूछता हूँ, हजरत इमाम को मानते हो? आपको यहाँ हजरत इमाम का फरमान मानते हो? हाँ. जमात खाने रोज जाते हो? हाँ, मैं कभी घर पे दुआ पढ़ लेता हूँ, काम का ऐसा ऐसा बहाने बनाते. बस. वो कहता है जब तुम आते हो तो मैं खुश होता हूँ. तो तुम उसको खुश करना नहीं चाहते? आप नहीं चाहते कि हजरत इमाम आपसे खुश होए? आप ये चाहते हैं कि हजरत इमाम को दिल का दुख मिले? तो कहता है जब तुम नहीं आते तो मुझे इतना दुख होता है, इससे ज्यादा कोई चीज दुखी नहीं करती. किस काम का वो मुरीद है उसकी जिंदगी के ऊपर कि जिसने बैत करके अपने इमाम को नाराज किया और दुख दिया. नाराज करना और चीज है, या तो दुख देने की बात है. जो जमात खाने नहीं जाता वो हजरत इमाम को दुख देता है. उसका ईमान कैसा, उसकी दसवत कैसी, उसकी अमल किस काम के? जो अपने इमाम की बैत करके जो इमाम को दुख देता है वो तो दुश्मन है. मुरीद कैसे बनेगा? है मोमिन, दीन और दुनिया के सुख जमात खाने में से मिलेंगे. दीन और दुनिया के सुख, दुनिया में भी सुखी होना चाहते हो, तंदुरुस्त होना चाहते हो, इस घर में जाओ और उस घर की इज्जत करो, बहुत इज्जत करो. मैं बहुत दफा अपनी वाजों में कह चुका हूं, मगर आज मैं फिर रिपीट करता हूं एक चीज कि जमात खाना क्या है. मौलाना अली शाह माबाप इमाम है, अली शाह माबाप पीरी जामे में है. जब भी जमात खाने में आवे तो शाह पीर दोनों जमात खाने में जावे. मैं लगभग 125 साल की बात करता हूं, 1876 की बात करता हूं. हसन अली शाह माँ बाप ने 5 शादियां की. अली शाह माँ बाप ने 5 शादियां की और 5वीं शादी जो थी ना वो सुल्तान मोहम्मद शाह की माँ के साथ थी. सुल्तान मोहम्मद शाह की जो माँ थी वो शहनशाह फतेह अली काचार की लड़की थी. 2 स्त्री, बच्चा नहीं होता था माता. सरवर जहां नाम था उनका, लेकिन उसको फिर सुल्तान मोहम्मद शाह के बारे में मतसल्लमत कहते थे. भरा हुआ बदन था, बहुत खूबसूरत थी, गोल चेहरा था और बड़ी अच्छी शायरा थी. हाफिज किराजी की शायरी बहुत पसंद करती थी. सुल्तान मोहम्मद शाह की मां को बच्चा नहीं होता था. एक खोजी सेक्रेटरी थी. तो एक दिन माता पूछती है कि तुम लोग खोजे लोग जमीन, मैंने सुना है बच्चा नहीं होता तो तुम खोड़ा भराते हो. ये खोड़ा क्या चीज है? खोड़ा यानी गोद भराते. हमारी जमात के अंदर ये है कि जब बहुत मुद्दत तक किसी औरत को बच्चा नहीं होता तो फिर वो इमाम के पास जाके दुआ मांगते, गोद भराते हैं. इमाम उनको कुछ फल देता है, दुआ देता है. कहने लगे हाँ माता हम लोग गोद भराते हैं. किस तरह गोद भराते हैं कि हमारी पछेड़ी होती है दुपट्टा, उसका पिल्लू हम ऐसा कर देते हैं तो मौला उसमें कुछ फ्रूट रखता है, हमको दुआ देता है. चुप हो गई. थोड़े दिनों के बाद माता उसको कहती है तुम एक खोजी ड्रेस तो बना दे मेरे को. अच्छा
माता के लिए खोजी ड्रेस लेके आई। माता ने पहना, आईने में देखा और सब उसका वो रीत बात सीखा। वो जमाने में 125 साल की बात करता हूँ। वो जमाने के अंदर औरतें घूंघट निकालती थी, छेड़ा निकालती थी, ऐसा ऊपर डाल दे, यहाँ तक कोई उसका मुंह देख नहीं सके। तो एक दिन ऐसा हुआ कि कांडीमोला जमात खाना जो अभी करीमाबाद है, शाह पीर दोनों आए। उस दिन प्रोग्राम था, तो इसने कहा कि आज इमाम और पीर दोनों जाते हैं उधर। तो इसने खोजी ड्रेस पहना और बोले चलो जमात खाने। माता सलामत इस नशरी थी और आई, घूंघट निकाला, खोजी ड्रेस पहना था, वो साथ साथ चले आए जमात खाने के ऊपर। उसको लेके आई भाइयों में। और जब ये औरतों का वारा आया गोद भराने का, तो ये भी माता सलामत और वो उसकी सेक्रेटरी ये लाइन में खड़े हो गया। किसी को कुछ पता नहीं। चलते 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 जब ये पहुंचे तो खड़े हो गया। बीच में तो घूंघट निकाला हुआ था, तो ये खोजी पाई कमरिया हाजी को, क्योंकि मौला हसन अली शाह, मौला अली शाह फारसी जबान में बात करते थे, कमरिया हाजी ट्रांसलेशन करते थे। तो कमरिया हाजी को कहती है, मौला को कहो ये मेरी मालकन है, इसको बच्चा नहीं होता, मेहरबानी करो। थोड़ा आगे हुई, पिल्लू ऐसा किया पछेरी का। हसन अली शाह माँ बाप ने एक एप्पल उठाया, सेब उठाया और इसके रखा हाथों में, ऊपर हाथ रखा। इंशाअल्लाह जरूर फर्जंद होगा, इंशाअल्लाह। फर्जंद यानी लड़का होगा, इंशाअल्लाह। दुआ तीसरी, वापस बुलाया। कमरे हाजी को हुक्म किया, इसको कहो, यानी मोहतरम इसको कहो कि रोज जमात खाने जावे और अपनी पछेड़ी से दोपट्टे से जमात खाने की चटाइयां साफ करे और ये पछेड़ी पहने, मगर इसको धोवे नहीं जब तक के इसको हमल न ठहरे। जब चली गई तो हसन अली शाह माँ बाप इसको पीछे देखते रहे। लोग भी अजीब होते थे कि इस अकेली भाई को क्यों देखते हैं। जब वो नीचे सीधा बैठी नहीं, वो तो नीचे उतर गई। कमरिया हाजी जी खुदा, ये औरत कौन थी? बोला मुझे तो पता नहीं, जब उसने तो घूंघट निकाला था, तपास करो। कमरिया हाजी भागे इधर, मुखिया ने तो पूछा कि ये बाई कौन थी? पता नहीं। वॉलंटियर बाई को पूछा ये बाई कौन थी? पता नहीं। नीचे उतरा, ये 2 बाइयां गई, हाँ कौन थी? पता नहीं। लेकिन हाँ 2 बाइयां घोड़ा गाड़ी में चली गई है। ऊपर आके मौला को कहा, मौला फरमाया तपास करो कौन है। तो ये पीछे नीचे उतरा, मौला की गाड़ी खड़ी थी, अरबी घोड़े। तो पूछा, कोचमैन को बोला वो गाड़ी के पीछे जाओ। चलते 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 हुए फासला काफी था। वो गाड़ी भी जो किराए की टैक्सी थी, घोड़ा गाड़ी, वो वाली के जमात खाने के आगे से निकल के अंदर गई। वो खाली होके वापस आती थी तो कमरे हाजी ने उसको खड़ा किया। वो मोमना था। उसको पूछा ये कौन थे? बस सब 2 भाइयां थी। कौन थी? सब 2 भाइयां। तू बोलता क्यों नहीं है, कौन थी? डरते डरते कहता माता सलामत। क्या बकता? माता सलामत इस लाशनी है, जमात खाने कैसे आ सकती है? सरकार माता सलामत है। इतनी देर में वो भाई उतरी जो सेक्रेटरी थी। हाँ इसको तो उधर देखा था। तो उसने पूछा कौन थी? उसने बोला माता सलामत। कमरे हाजी को यकीन ना आते। वापस आके मौला को अर्ज किया, हसन अली शाह माँ बाप हाथ से कहते हैं मन भी जानो, मैं जानता हूँ उसको शादी में मैंने जो अंगूठी दी थी ना वो उसके हाथ में थी, वो मेरी बहू है। माता सलामत। सब लोग जब काम पे चले जाए 10 साढ़े 10 बजे नीचे उतरे, क्योंकि मकान सामने थे जमात खाने के। जिधर अब इधर हॉस्पिटल है, इधर मौला का घर था, मकान रहते थे।
नीचे आवे, वो सेक्रेटरी साथ आवे, 2 वॉलंटियर भाइयां नीचे खड़ी रहे कि कोई ऊपर मर्द औरत न जावे, और मुतसला ने ऊपर जावे, घुटनों के ऊपर बैठ के अपनी पछेड़ी से चटाइयां साफ करे, पाठ साफ करे। ये पछेड़ी प्रेम के जावे। 2 महीने के अंदर खुश हो गई। 10 महीने के बाद इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह पैदा हुए। अरे इमाम की घर वाली भी इसके घर की दुआएं लेके अपना खोड़ा भराया। ये जमात खाने की ताकत और है। इस जमात खाने के अंदर बहुत इज्जत करो। जितनी इज्जत जमात खाने की करोगे उतनी रूहानी कुव्वत बढ़ेगी। कई कम नसीब आदमी, बदकिस्मत आदमी, बेवकूफ आदमी, मुझे सख्त गुस्सा है कि जब तुम इमाम की बेइज्जती करते हो, जिधर हम सिजदा करते हैं उधर हम लंबे पांव करते हैं। इस चीज से मुझे सख्त नफरत है, क्योंकि इमाम के घर में आके तुम इस तरह बैठते हो कि जैसे तुम्हारा घर है। और ये जल्ल जलाल हूँ, अम्मा नवाज हूँ, ये सुल्तान है, जमीन और आसमान का पैदा करने वाला, इसी का नूर है। इसके घर में बहुत डरो। जितनी इज्जत करोगे जमात खाने की उतनी रूहानी कुव्वत बढ़ेगी, दौलत मिलेगी, इंटरनल एक्सटर्नल भी। इज्जत चाहिए जमात खाने से मिलेगी। घर में कजिया कंकास झगड़ा है, जमात खाने से वो भी अच्छा हो जाएगा। खुशियां बरकतें चाहिए, जमात खाने से मिलेगी। तंदुरुस्ती चाहिए, जमात खाने से मिलेगी। दीन दुनिया की ख्वाहिश है, तुम्हें जमात खाने से मिलेगी। अगर तुमको मांगना नहीं आता, पाँव लंबे कर लेते हो, यानी मौला के सामने तुम पाँव करते हो, खुदा की कसम मेरा चले तो मैं वो पाँव काटता। क्योंकि इमाम की बेअदबी मेरे से देखी नहीं जाती। मैंने बहुत दफा वाजों में गुस्सा भी किया है। कम नसीब है वो लोग कि जो जमात खाने में लंबे पाँव करते हैं, और इसका असर इतना बुरा उन पर भी है, औलाद पर भी है। वो कभी सुखी नहीं होंगे। इमाम की बेइज्जती, बेअदबी, वेरी बैड। वहां पाँव पीछे रखो, साइड में रखो, सजदा करो। कम से कम एक दफा जमात खाने के अंदर, भले हम दुआ में यूं ही बैठे होते हैं, जमीन तक हमारा पेशानी नहीं जाती, लेकिन दिलदारों पहली दफा आए हो या जाते वक्त एक दफा जरूर अपने इस पेशानी को मौला की चटाई के ऊपर खाक में रगड़ो। हलीमी आजिज़ी जाहिर करो। इस जमात खाने की बरकतें मिलेंगी, रूहानी ताकत बढ़ेगी। वो लोग के जो आबिद हैं, इबादत करते हैं, सुबह उठते हैं, जागते हैं। हम लोग, खुदा की कसम खाता हूँ, मैं सारी दुनिया घूमा हूँ। मैंने आपको कहा कि 122 मुल्क देखे हैं। सारी जिंदगी मेरी में 10-10 महीने बरस में मुसाफिरी पे रहता हूँ। हमारी कौम में खास इसके अंदर बेइल्मी बहुत है, बहुत है बेइल्मी, और हमारे अंदर अदब, मान, आजिज़ी बहुत कम है। जमात खाने के अंदर हम लोग बातें करते हैं, बातें तो ठीक है, गंदी भूंडी बातें भी करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। जमात खाने के अंदर एक दूसरे को मिलो, बोलो यानी मत कैसे हो, ठीक है, क्या हुआ फिर, वो तेरे को मैंने वो प्रोनोट लिख दिया था, उसका क्या हुआ, क्या अभी डॉलर का भाव क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है। अभी तुम जमात खाने में आए हो और बिजनेस की बातें कर रहे हो। बाहर निकल जाओ, बाहर जाके करो। जमात खाने के अंदर इबादत के सिवा, धर्म मजहब के सिवा और कोई चीज नहीं चाहिए। मुझे तो लोग मिलते हैं, कितने मिलते हैं, पिछले साथ राजे साथ गाल करने हैं, अच्छा बाहर अच्छा बाहर आके बैठो। मैं बैठ जाता हूँ बाहर आके,
تو جس کو ملنا ملے. جماعت خانے کے اندر یاری مت سکھی رہو آباد رہو مولا رحم کرے. جماعت خانہ فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہے. بھلے ہم کو نہیں دکھتے ہیں لیکن ہزاروں فرشتے ہزاروں روحیں جماعت خانے میں آتی رہتی ہیں. 24 گھنٹے آتے ہیں جاتے ہیں. تو روحیں بھی جماعت خانے میں آتی ہیں, فرشتے بھی آتے ہیں. تو جب کوئی آدمی ادھر ایسی بے ادبی کرتا ہے جیسے مجھ کو نفرت ہے تو ان لوگوں کو ان کو بھی نفرت ہے, ان کو برا لگتا ہے, لعنت ہے تیرے اوپر امام کے گھر کی بے ادبی کرتے ہیں. ارے بھائیوں کی شکایتیں آتی ہیں, پاکٹ کھول کے اندر سے پیسے گم ہو جاتے ہیں, بھائیوں کی پاکٹ گم ہو جاتی ہے, بوٹ گم ہو جاتے ہیں, ٹوپیاں چلی جاتی ہیں, چھتریاں چلی جاتی ہیں. آئے وہ جماعت خانے چوری کرنے کے لیے. ارے ایسے بھی لوگ ہیں نادی لیتے ہیں اور پیسے نہیں دیتے, اب ان کا کیا حال ہوگا, کیا حال ہوگا. سینئر کے لیے خصوصی طور پہ میری عادت ہے, میں ہاتھ جوڑتا ہوں, قسم کھاؤ کہ جماعت خانے میں بات نہیں کرتی. میں ایک دفعہ ٹورنٹو گیا, میں جماعت خانہ تھا اس وقت, وہ پرانا چھوٹا میں بوٹ اتار کے میں اندر گیا, مجھے ایسا ہوا تھوڑا پانی پیوں. اب جو میں ادھر آیا تو ایک آدمی کو دیکھا 85 برس کا 85 ایئرز اولڈ, وہ پانی پلا رہا تھا. میں بہت خوش ہوا. میں نے کہا شاباش, بھائی کیا چلو مشنری بابا کیا کروں, اس عمر میں کون مجھے کوئی سیوا دے رہے. تو میں بولا چلو جماعت کو پانی پلاؤ. شاباش. بولا اس کے اوپر اور بھی راضی ہو, معلوم نہیں ہے کہ نہیں, لیکن جہاں بھی ہے اس کے لیے میری دعا ہے. اس نے جماعت کو پانی پلانے کی بھی خدمت شروع کر دی. کچھ نہ کچھ کرو. اگر آپ جماعت خانے میں جا رہے ہو اور کوئی ادھر کوئی جوان کے کوئی بچہ کچھ بے ادبی کرتا ہے تو پریم سے اس کو سمجھاؤ, یہ بھی خدمت ہے. لیکن آپ خود ہی باتیں کرو تو لوگوں کو کیا سمجھائیں گے. تصویر نکالو اور ہمیشہ جماعت خانے 10 منٹ پہلے جاؤ, دعا سجدہ کرو, گناہوں کی معافی چاہو, استغفر اللہ کرو, مولا سے اپنے دکھ کہو, اے مولا تیرے دربار میں آیا ہوں, یہ میرا سوال ہے, یہ میرا دکھ ہے, یہ میری تکلیفیں ہیں, یہ میری مشکل ہے, تو مجھ تک کشا ہے, کہاں جاؤں تجھے چھوڑ کے. اس کے ساتھ باتیں کرو. جماعت خانہ ہمارے لیے سونے چاندی نہیں لیکن ڈائمنڈ کی مائن ہے. اچھی تندرستی بھی جماعت خانے سے ملتی ہے. اور یہ جو شام کے وقت ہم عبادت کرتے اور ہم دعا پڑھتے ہیں, یہ سب عبادت ہے. پھر صبح عبادت کے وقت ہمیں امام کے گھر کی عزت ہمیں بہت مدد کرتی ہے. یہ توقیر اور یہ اس کی دعا آسیس, اس کی رحمتیں ہمارے اوپر ہے. ہر روز جماعت خانے جاؤ. میں سوری ہوں پھر اپنی بات کرتا ہوں. میرا 5 مہینے پہلے پاؤں موڑ گیا, اندر سے لیگامنٹ کٹ گیا. ڈاکٹر کہتا ہے 7 دن بیڈ ریسٹ. ہاں کیا, دل میں سوچا 7 دن جماعت خانے نہ جانا, یہ تو نہیں بنے گا. میں جماعت خانے روز جاتا رہا. مولا کو کہا چلو کوئی بھول کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی, اور تیرا دیا ہوا جو دکھ ہے وہ بھی میری عبادت ہے. کیونکہ دکھ کب ملتا ہے, جب ہم کبھی بھول کرتے ہیں. تو وہ ایسا رحیم ہے کہ 10 تھپڑ مارنے ہوتے ہیں نا تو ایک ہلکا سا مار لیتا ہے, باقی چھوڑ دیتا ہے. $100 کا فائن ہوتا نا تو کہتے ہیں $1 دے دے باقی معاف, کیونکہ رحیم ہے. اور اس کے قرآن میں کہا ہے میں نے اپنے اوپر رحمت لازم کر دی ہے. تو میں نے مولا کو کہا اچھا میرے گناہ تھے, اس کی سزا ہے. آہستہ 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 ایک دن بھی مولا کی رحمت سے دماغ کھڑا نہیں چھوڑا, پاؤں بھی ٹھیک ہو گیا. دکھ تو آتے ہیں,
ہماری ہی بھولوں کی وجہ سے دکھ آتے ہیں، لیکن مولا کے گھر جا کے جو سکون اور راحت ملتی ہے کہیں نہیں۔ گئے سوموار کو سلطان محمد شاہ کی 121ویں برسری تھی، اینیورسری، تو سب جماعت خانوں میں مشنریوں کی وائس تھی، ڈاؤن ٹاؤن والوں نے میری مانگنی کی، میں ادھر پہنچا، سب جماعت خانوں میں 15 منٹ کا پروگرام تھا، تو ہمارے مکھی مجھے پوچھتے ہیں مشنری صاحب کیا پروگرام ہے؟ میں بولا مکھی تم ہو جو کہو، تو کہتا ہے آپ کو کم از کم کتنا ٹائم چاہیے؟ میں نے منہ بنا کے کہا 20 منٹ ہو گئے تو چلے، آپ کیا کہتے ہیں 45 منٹ، ویری گڈ۔ میں بولا مکھی صاحب میرا پاؤں دکھتا ہے، اتنی دیر کھڑا تو نہیں رہ سکوں گا، بولا جتنا چلتا ہے۔ اب جب میں نے آواز شروع کی تو میں بھول گیا کہ میرے پاؤں بھی ہیں کہ نہیں، اور آدھے گھنٹے کے بعد مکھی نے مجھے چٹھی لکھی کہ 1 گھنٹہ پورا کرنا، بولا 1 گھنٹہ پورا وائس کی، مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ پاؤں دکھتا ہے، لیکن بعد میں پھر دکھا، میں بولا ابھی بھلے دکھتا ہے۔ امام کا گھر ہے نا، اس کی برکتیں میں نے دیکھی ہیں، اس کی خوشیاں بھی دیکھی ہیں، کیا کہوں، منہ بند ہے، ایسی ایسی چیزیں جماعت خانے سے ملی ہیں۔ جماعت خانے کی بہت عزت کرو، مذہب کی تمام چیزوں کی عزت کرو، نادی لو وہ خود کے کھانے کے لیے، دوسروں کو دینے کے لیے نہیں، کتے ملنے کے لیے نہیں، آپ ایک دفعہ کھا لو، باقی پھر بھلے کچھ بھی کرو، مگر نادی لے کے کسی کو دینا وہ ٹھیک نہیں۔ میں نے ایک اور چیز دیکھی، سینئرز کے اندر جھولا دیتے ہیں، فار انسٹنس مثال چاکلیٹ کا جھولا ملتا ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے تو چاکلیٹ نہیں کھاتے، وائف ہسبینڈ کو 2 چاکلیٹ ملی، 15 دن کے بعد پھر کو مجلس ہوئی، پھر چاکلیٹ ملی، 5-6 چاکلیٹ ہو گئی، پلیٹ بنا کے جماعت خانے لے جاتے ہیں مہمانی کے، ارے جھوڑے کو آپ نے واپس جماعت خانے بھیج دیا، بہت بڑا گناہ کیا۔ مولا آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، آپ مولا کو واپس کر دیتے ہو، چوڑا کھا جاؤ، سارا نہیں کھا سکتے، تھوڑا تھوڑا کر کے کھاؤ، جڑا کبھی واپس مہمانی میں مت بھیجنا، نیور نیور، آپ کی روزی رزق خراب ہو جائے گی۔ امام آپ کو بخشش دیتا ہے، آپ امام کے منہ پہ مارتے ہو، تو چلے واپس، بے ادبی ہے، جڑا ہمیشہ کھا جاؤ، جڑا کبھی مہمانی میں واپس مت دینا۔ اسی طرح سے اے مومنو، جماعت خانے کی جتنی بھی باتیں ہیں ان ہر چیزوں کو سمجھ کے عمل کرو، جو سمجھ نہیں آتی کسی سے پوچھ لو، کسی مشنری سے۔ ہماری جو یہ بوڑھی عمر ہے اس میں ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہے، کمانی ہے نہیں، گھر بیٹھے مولا چیک بھیج دیتا ہے، شکر گزاری تو مولا کی، لیکن شکر گزاری اس گورنمنٹ کی بھی، اس ملک کی، کہ جہاں مولا لے کے آیا ہے کہ ہم تو گھر بیٹھے، ارے سگا بیٹا نہیں بھیجتا گھر سے، یہ تو گورنمنٹ بھیج دیتی ہے، 10 من برابر تو 10 من برابر تو 10 من دیے بغیر کھانا مت کھانا، 10 من دینے کے بعد جو کچھ خدا نے دیا ہے شکر گزاری کرو، سارا دن عبادت کرو۔ ٹی وی کوئی نیوز دیکھنی ہے دیکھو، کوئی بات نہیں، لیکن جماعت خانے کے ٹائم پہ جماعت خانے پہنچو۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے 5-7 سینئر سٹیزن ملتے ہیں، ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں، آج مجھے گھرے، آج مجھے گھرے بولو بھلا، شنیچر صبح اس کے گھر 8-10 11 دوست پہنچیں گے، ککڑے سینکیں گے اور ساری رات پتے کھیلیں گے، شنیچر کی رات ساری رات پتے کھیلیں گے، پھر سنڈے سارا دن پتے کھیلیں گے، پھر سنڈے ساری رات پتے کھیلیں گے، اور
सोमवार को घर आएंगे। ये सीनियर सिटीजन, इनका हाल कब्र में क्या होगा उनको बता दें। जमा खाना छोड़ा पत्ते के लिए, कुकड़े के लिए, जमा खाना छोड़ा यारों दोस्तों के लिए। क्या ये कोई जिंदगी है? ये क्या इस्माइली की जिंदगी है? नहीं, ऐसा मत करो। खुदा न करे कोई करता हो तो। मैं तो जनरल बात करता हूँ। इबादत करो, तस्बिया निकालो, दूसरों के लिए भी मांगो, दूसरों के लिए। ए मोमिनो, आईने के सामने खड़े होकर देखो, शुक्रगुजारी करो। उसने तंदुरुस्ती दी है, अच्छा मुंह दिया है, कोई ऐब नहीं दिया, कोई मोहताज नहीं किया। और अगर किया है तो शुक्र करो कि मौला मेरे गुनाह है। सुबह शाम उसकी शुक्रगुजारी करो। सुबह उठ के इबादत करो, यकसुई करो, दुनिया के ख्यालात मत रखो और उस परवरदिगार से आजिज़ी करते रहो। अपने आप को बिल्कुल खाक समझो और वो मौला उसके पास से मांगो, या मौला मेरी मौत कब आएगी तू जानता है। ए मौला आखिरी दम तेरी मोहब्बत में निकले, ये मांगो। और आपको सुखी आबाद रखे, ईमान की सलामती दे दे, हकीकत की समझ दे दे।